کہتا ہوں کہ سینسس کی جہاں تک بات ہے، ایم کیو ایم نے اپنا ایک میدان چھوڑا. الیکشن ہونے جا رہے تھے نا، بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے. بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ غیر سیاسی فیصلہ تھا، یہ نقصان دہ فیصلہ تھا. بالکل اسی طرح کے فیصلے جماعت اسلامی پہلے کر چکی ہے. جماعت اسلامی میں آپ بتائیں، چلیں ہم ایک طرف کر لیتے ہیں. بہت احترام ہے حافظ نعیم الرحمان کا، اور بہت ایک لیڈر ہیں. لگتا ہے کراچی میں اگر کوئی لیڈر ہیں تو ان میں سے حافظ نعیم الرحمان ہے. لیکن حافظ نعیم الرحمان کے بعد پرانی لیڈرشپ تو ہے. محمد حسن مہنتی کا نام لے سکتے ہیں آپ جو ہے وہ اسد اللہ بھٹو صاحب کا نام لے سکتے ہیں. آپ افغانی صاحب فوت ہو گئے، اب آپ کس کا نام لیں گے کہ جناب یہ ہمارے پاس امیدوار ہیں؟ آپ نے تو الیکشن میں لوگوں کو آنے نہیں دیا، آپ بائیکاٹ کے عمل میں رہے ہیں. آپ اب تک کسی اسمبلی میں 2002 کے بعد کس اسمبلی کا آپ حصہ ہیں؟ 2008 میں آپ نے بائیکاٹ کیا، 2013 میں آپ نے بائیکاٹ کر دیا، 2018 میں آپ نے کوئی سیٹ نہیں لی ہے. آپ آئے نہیں ہیں الیکشن پروسیس میں. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس چیز کا کیا فائدہ اگر آپ بائیکاٹ کرتے ہیں؟ یہی ایم کیو ایم نے کیا، بائیکاٹ کیا. بھائی آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کتنے نفل کا آپ کو ثواب ملا ہے؟ آپ اپنے لوگوں کی نمائندگی، جتنے بھی آپ کے ووٹر تھے ان کی نمائندگی کا حق آپ نے خود ہی ضائع کر دیا نا. اگر یہ ہوتے تو پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی کو جو سیٹیں گئی ہیں ان میں سے کوئی سیٹیں وہاں سے، کوئی سیٹیں وہاں سے، کوئی سیٹیں ان سے تھے، وہاں سے وہ لوگ جیت جاتے. جو ڈپریس ہو کر آپ کا ووٹر چلا گیا، گھر میں جا کر بیٹھ گیا، اس نے کہا بھائی میں ووٹ ہی نہیں کرتا، میرا تو امیدوار ہی نہیں ہے. بالکل. تو انہوں نے اپنے ووٹ ضائع کیا. اب بھی اگر اس پروسیس میں جاتے ہیں، ان کو تو پچھلی جو سینسس ہوئی تھی اس پر اعتبار نہیں تھا، انہوں نے کہا غلط ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں یار بائیکاٹ نہیں کریں گے. یہ لوگ ابھی اپنے تحفظات کے اظہار کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ سینسس کے. یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ چاہتے ہیں یا آپ کے دل کی بات ہے کہ بائیکاٹ کریں؟ میرے دل کی بات ہے کہ نہ کریں بائیکاٹ. آپ کے دل کی بات بھی یہ ہو سکتی ہے کہ بائیکاٹ نہ کریں، لیکن انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہی کرنا ہے. یہ کر لیں گے بائیکاٹ، اور اس لیے اپنی اسپیس ضائع کریں گے. یہ اسپیس ضائع کرنے والی بات ہے. آپ کے پاس اگر مجھے بڑا اس پہ ڈاؤٹ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے جس نے لوکل باڈیز کے جیسے بھی بوائیکاٹ کیا تو اس کا نقصان ہوا. تو جنرل الیکشنز کا نہیں کریں گے، وہ ہر قیمت پہ الیکشنز میں جائیں گے. یہ میری رائے ہے. یہ آپ کی رائے ہے، انالیسس ہے میرا. یہ اگر انہوں نے پرانی روش کو برقرار رکھنا ہے تو پھر یہ بائیکاٹ کی طرف جائیں گے. اس لیے کہ وہ بات وہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے لیے یہ ان سینسس پر. اچھا چلیں، اب یہ مانتے ہیں جو ابھی سینسس ہوئے ہیں ان کو مانیں گے؟ ان کو تو پہلے ہی اس کے اوپر اعتراض ہے. اچھا پچھلے سینسس پر بھی ان کو اعتراض تھا، ہمیں بھی اعتراض تھا، اور موجودہ سینسس ہوئی ہے ہم اس پر بھی ریزرویشن ہے. لیکن ہر بار اعتراض کیوں اٹھائے ہوتے ہیں؟ کس پر؟ ہر بار جو آپ بول رہے ہیں کہ ان کو پہلے بھی اعتراض تھا. نہیں، پہلے اعتراض جائز تھا نا. کراچی کی آبادی اگر کوئی شخص بھی کہے کہ 2017 میں 1,49,00,000 تھی تو کون مانے گا اس بات کو؟ کون مانے گا اس بات کو؟ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے 3 سالوں کے اندر، کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو 3 سیکٹرز ہیں ان 3 سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیڈ ہے اس وقت. آئی ٹی کو تو پہلے بھی، اس سے پہلے والی حکومتیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی یار آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا. کیا وہ امپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے؟ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ وہ تو نہیں ہوا. آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے. کیا ہم نے ایسی پالیسیز رکھی ہوئی ہیں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفس کھولنے میں؟ پالیسیز کے تحت کرنا ہوگا. وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں خود بخود آفسز سٹارٹ کریں گے. جو آپ کے ملک کا آر ٹی کا انٹرپرینور ہے $100 ملین تو وہ باہری اکاؤنٹ روک لیتا ہے. آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں، اس پہ انسینٹیو کریں، وہ آپ کو 100 آئے گا تو آپ کا 5 ٹائمز انکریز ہو جائے گی فوراً. ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برانڈ کے لیے ٹی شرٹ یہاں بناتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برانڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے، چاہے B2B بیچیں چاہے B2C بیچیں، پاسبل ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ $30 ارب سے زیادہ کا اضافہ اس سے ہو جانا خالی یار. گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھرو کوئی ریولوشن آ جائے گا، سوال ہی نہیں ہے. آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے، اب آگے چیز صحیح کرنی ہے. بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں $50 ارب تک کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.